بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں علیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق۔ اپنے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، نئے آسان اور انتہائی سستے ترین نسخے سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بہنوں بھائی سے ریکویسٹ ہے، اس چینل کی تمام ویڈیو میں بتائے گئے تمام نسخے انتہائی مستند اور انتہائی احتیاط سے اپنے ناظرین کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، جو کہ بارہا کے آزمودہ ہیں۔ تمام نسخے دیسی خالص جڑی بوٹیوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ نئے آسان اور سستے ترین نسخے کے حصول کے لیے چینل کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ آپ بذریعہ پارسل پاکستان میں کسی بھی جگہ گھر بیٹھے دعا پر منگوا سکتے ہیں۔ تیار شدہ دعا کے حصول کے لیے ویڈیو کے آخر میں دیے گئے موبائل نمبرز پر آپ رابطہ کر کے دعا منگوا سکتے ہیں۔ فوائد، پرہیز، دوران علاج، غذا کے استعمال کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور کریں۔ شکریہ جی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کدو یا گھیا۔ کدو سے کے فوائد جو ہیں اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ کدو کے کیا کیا فائدے، کدو سے کون کون سی بیماری کا بآسانی جو ہے وہ علاج کیا جا سکتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تاثیر کے لحاظ سے سرتر ہے، گرمی کو دور کرتا ہے اور بخار میں بہت مفید ہے۔ بادی اور بلغم کے مریض سیاہ زیرہ اور بڑی الائچی ڈال کر کھائیں تو زیادہ مفید ہے۔ اس کے خواص و علاج: گرمی کے موسم میں کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے، معدہ اور خون کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے، دل اور دماغ کو اس سے حد درجہ طاقت حاصل ہوتی ہے، خون کا جوش اور دباؤ کم اور لو سے پیدا ہونے والے بخار سے بھی سکون رہتا ہے۔ سل اور دق کے مریض شوق سے اسے اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں۔ دائمی قبض والے اسے زیادہ مقدار میں کھا کر 80% بیماری کو جنم دینے والی قبض سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ گیس اور ہاضمے کی کمزوری والے مریض بھی کدو کے استعمال سے ان بیماری سے مستقل چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ پکا ہوا گہرے زرد رنگ گودے والا کدو زیادہ غذائیت رکھنے کی وجہ سے معدہ، آنتوں اور کمزور ہاضمے اور بلغمی طبیعت والوں میں بوجھ پیدا کرتا ہے۔ اس میں سفید زیرہ یا سونٹھ ملانے سے یہ دقت بھی رفع ہو جاتی ہے۔ اس کے 8 انچ لمبے اور 4.5 انچ چوڑے نوکدار بیج اپنے اندر فاسفورس کا نادر خزانہ سموئے ہوئے ہیں۔ اس کا روغن نکال کر سر پر لگانے سے دماغ کی خشکی، چٹاپن، سوچ، تھکن، سر کے چکر اور پرانے سے پرانے سر درد کو بھی مستقل طور پر انشاءاللہ آرام آ جاتا ہے۔ اس کے مغز سے گودا نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے مغز کوڑنے میں ڈال کر گھونٹنا شروع کر دیں۔ جب گھونٹتے گھونٹتے لبدی سی بن جائے تو نیم گرم پانی کا چھینٹا دیتے جائیں اور رگڑتے جائیں۔ آدھے پونے گھنٹے میں یہ مغز اپنا تیل چھوڑنا شروع کر دیں گے اور پانی پیتے جائیں گے۔ جیسے جیسے روغن مغزوں سے الگ ہوتا جائے گا، اسے احتیاط سے نکال کر شیشے میں محفوظ کر لیں۔ 1 پاؤ مغز سے 10 تولہ روغن برآمد کیا جا سکتا ہے۔ جب سینے میں خراش ہو، خشک سی کھانسی ہو یا خشک دھانس اٹھ کر بار بار گلے میں جلن ہو، نزلہ گرنے اور بلغم کے ساتھ کسی وقت بھی خون آئے تو نیم گرم دودھ میں چائے والا 1 چمچ ملا کر صبح شام استعمال کرنے سے نزلہ بند، گلا صاف اور خون کا نکلنا بند ہو جائے گا۔ چہرے کے داغ دھبے اور کھردرے پن، ناک، کان یا حلق کی خشکی دور کرنے کے لیے اسے لگانے اور 15 سے 20 بوند تک روزانہ کھانے سے چند روز میں اعضاء نرم اور خشکی دور ہو جائے گی۔ اعصابی تناؤ، کان میں شائیں شائیں اور نیند میں کمی، اس کی مالش کرنا نیم گرم دودھ میں ملا کر پینا نہایت مفید ہے۔ 2-4 ہفتے لگاتار نیم گرم دودھ یا ارک بادیاں میں ملا کر سوتے وقت استعمال کرنے سے دائمی قبض سے مستقل چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں یا تیار شدہ دعا کے حصول کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے۔ برائے مہربانی کوشش کریں رات کو 9 سے 10 بجے تک رابطہ کریں۔ بیرون ملک مقیم حضرات واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔